بسم اللہ الرحمن الرحیم وہما ای الجنۃ والنار مخلوقتان الآن موجودتان تقریر و تاکید وزعم اکثر المعتزلة انہما تخلقان یوم الجزاء ولنا قصة آدم وحواء علیہما السلام وإسكانهما الجنة یا وإسكانهما پھر اسکانی اگر نون کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہما نہیں آئے گا، پھر ہما آئے گا، وإسكانهما الجنة والآیات الظاہرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر فإن عورض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قلنا يحتمل الحال والاستمرار ولو سلم فقصة آدم علیہ السلام تبقى سالمة عن المعارضة۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آج کے سبق میں 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں، موجود ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن پیدا کیے جائیں گے، یہ پہلی بات۔ پھر آگے اہل سنت والجماعت کے دلائل آ رہے ہیں، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات معتزلہ کی ایک دلیل اور اس کا جواب۔ تو آج کے سبق میں 3 باتیں۔ کیا جنت اور جہنم موجود ہے ابھی سے یا قیامت کے دن پیدا کیے جائیں گے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں، ابھی سے ہی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُمَا، اور وہ دونوں، تو خود تشریح کر رہے، آئے سے اس کی تفسیر کر رہے کہ وہ دونوں کون ہیں؟ ای الجنۃ والنار، وَهُمَا، اور وہ دونوں، ای الجنۃ والنار، کہ جنت اور جہنم مخلوقتان پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں، الآن، ابھی، یعنی ابھی پیدا کیے جا چکے ہیں، موجودتان، دونوں موجود ہے۔ بھئی موجودتان کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی، دیکھو مخلوقتان جب دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں، تو جو پیدا کیے جا چکے تو وہ تو موجود ہی ہے، تو دوبارہ موجودتان کیوں کہا؟ جو پیدا ہے تو وہ موجود ہی تو ہے، دوبارہ موجودتان کیوں کہا؟ تو اس لیے آگے کہہ رہے کہ تقریر و تاکید، دوبارہ موجودتان کہا تاکہ تکرار ہو جائے، اور تاکید مطلب مزید بات کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، تو اس لیے دوبارہ موجودتان کہا تاکہ بات مزید مضبوط ہو جائے۔ تو کہتے ہیں موجودتان، دونوں موجود، تو کہتے ہیں تقریر و تاکید، یہ تکرار کے ساتھ لایا گیا ہے، و تاکید، اور تاکید ہے، تاکید کا مطلب پختہ کرنا، تو یہ بات کو پختہ کیا گیا ہے کہ پیدا کیے جا چکے ہیں، موجودتان پیدا کیے جا چکے ہیں، موجودتان موجود ہیں، تو جو پیدا ہوتے ہیں موجود ہی تو ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں تقریر و تاکید، یہ تقریر اور تاکید ہے۔ وزعم اکثر المعتزلة، اور اکثر معتزلہ نے گمان کیا ہے، انہما تخلقان، کہ وہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جائیں گے، یوم الجزاء، قیامت کے دن۔ ہماری دلیل، ہم کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں، تو ہماری دلیل والانا، اور ہماری دلیل قصۃ آدم و حواء علیہما السلام، آدم اور حواء کا قصہ ہے، وَإِسْكَانُهُمَا الْجَنَّةَ، اور ان دونوں کا رہنا جنت میں۔ بھئی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حواء رہتے تھے دونوں، معلوم ہوا جنت موجود، یہ تو جنت کے بارے میں ہو گیا۔
اور جہنم کے بارے میں آگے دلیلیں آ رہی ہے، یہ اعدت للمتقین، یہ بھی جنت کے بارے میں آگے واعدت للکافرین، اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو ہماری دلیل قصۃ آدم و حواء علیہما السلام، آدم اور حوا کا قصہ ہے، ان دونوں پر سلام ہو۔ وَإِسْكَانُهُمَا الْجَنَّةَ، اور ان دونوں کا رہنا جنت میں، اس سے پتہ چل گیا کہ جنت پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا اس کو اسکانُهُمَا الْجَنَّةَ، اگر اسکانو نون کے اوپر پیش پڑھیں گے تو اس کا عطف قصہ پر ہوگا، اور یہ پھر دو دلیلیں ہوں گی کہ ہماری دلیل آدم و حوا کا قصہ ہے اور ان دونوں کا رہنا جنت میں، اسکانہما۔ اور اگر اسکان کا عطف آدم پر ہو تو پھر نون کے نیچے زیر آتے، اور پھر یاد رکھنے آگے ہوما نہیں ہونا چاہیے، جب اس کے نیچے زیر آ گئے تو اس کو ہیما ہونا چاہیے، وہ اسکانی ہیمل جنت، اس طرح عبارت ہونی چاہیے، اور ان دونوں کا رہنا جنت میں۔ والآیات الظاہرۃ، اور وہ آیات جو ظاہری دلالت کرتے ہیں فی اعدادہما، ان دونوں کے تیاری میں، کہ وہ دونوں تیار ہو چکے، مثل، مثال کے طور پر، اعدت للمتقین، کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، واعدت للکافرین، کہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اذ لا ضرورت فی العدول عن الظاہر، اب یہاں دیکھنا اعدت للمتقین، یہ ماضی کے صیغے ہیں، اعدت ماضی کے صیغے ہیں، تو وہ تیار کی گئی ہے جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تو یہ ماضی کے صیغے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ صیغے بھی کس کے آ گئے؟ ماضی کے۔ اذ لا ضرورت فی العدول عن الظاہر، اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فی العدول، عدول کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ہٹنا، کوئی ضرورت نہیں ہے فی العدول، ہٹنے میں، عن الظاہری، ظاہری معنی سے، تو ظاہری معنی سے ہٹنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اعدت للمتقین، اعدت للکافرین، اعدت تم لوگ کہتے ہو ماضی کے صیغے، تو کہتے ہیں یہاں ماضی سے مستقبل کا معنی مراد لو، کبھی کبھی ماضی کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ مستقبل، آئندہ زمانہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں تب لیتے ہیں جب ضرورت ہوتے، اور یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب نفخ تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ مستقبل کا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکی جائے گی، سور میں پھونکا جائے گا، تو یہاں ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو سور پھونکا نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن پھونکا جائے گا، تو یہاں ضرورت ہے، اس لیے مستقبل کا معنی کرتے ہیں۔ یہاں اعدت للمتقین، اعدت للکافرین، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جب ضرورت نہیں ہے تو ظاہری معنی سے نہیں ہٹیں گے، یہاں ظاہری معنی ہی مراد لیں گے کہ وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تو یہاں جو ظاہری معنی ہے اس سے نہیں ہٹیں گے۔ تو کہتے ہیں اذ لا ضرورت، اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فی العدول، ہٹنے میں، عن الظاہر، ظاہری معنی سے، تو یہاں ظاہری معنی ہی مراد لیں گے، مستقبل کا معنی نہیں کریں گے۔ فَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى، پس اگر ان آیتوں کا تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى، مثل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا، ہم اس کو بنائیں گے، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ان لوگوں کے لیے جو ارادہ نہیں کرتے ہیں علوًا، تکبر کا زمین میں، ولا فساد، اور نہ فساد کا۔ اب یہاں دیکھو نجعلوہا، ہم اس کو بنائیں گے، نجعلوہا، اب یہ تو مضارع ہے، ہم اس کو بنائیں گے، اب جو ٹکراؤ آ رہے ہیں، اب اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا جو گھر ہے ہم اس کو بنائیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی بنایا نہیں گیا ہے، کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی، ہم اس کو بنائیں گے، اور اوپر آیا کہ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے
پرہیزگاروں کے لیے، اور ادھر آیا کہ ہم اس کو بنائیں گے، تو یہ تو آیتوں میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہو کہ ہم اس کو بنائیں گے، تو مضارع میں تو صرف مستقبل کا معنی نہیں ہوتا، مضارع تو حال اور استمرار کا بھی کیا رکھتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کو بناتے ہیں، حال اور استمرار، بناتے ہیں یعنی بنایا ہے، ابھی مزید بھی بناتے ہیں، تو یہ تو حال اور استمرار کا معنی بھی دیتا ہے، صرف یہ نہیں کہ مستقبل کا ترجمہ ہم اس کو بنائیں گے، تو اس کو یہ ترجمہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم اس کو بناتے ہیں بس لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ عُرِضَ، بس اگر تعارض ہو جائے ان آیتوں کا، بِمِثْلِ قَوْلِهِ تعالیٰ، مثل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا، ہم اس کو بناتے ہیں، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ارادہ نہیں کرتے ہیں، عُلُوًّا تکبر کا، فی الارض زمین میں، ولا فساد نہ فساد کا، تو قلنا، ہم نے کہا، اب جواب ہے، ہم نے کہا یحتمل الحال والاستمرار، کہ یہ تو حال اور استمرار کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ تم لوگ جو یہ کرتے ہو ہم اس کو بنائیں گے، تو یہ مضارع تو صرف مستقبل کے معنی کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں تو حال اور استمرار کا معنی بھی ہوتا ہے، تو یہ تو حال اور استمرار کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ جو نجعلها، یہ آئندہ زمانے کے معنی میں ہے، اس بات کو اگر تسلیم بھی کر لے، تو ہمارے پاس دوسری دلیل بھی تو ہے، وہ اوپر قصہ آدم اور حوا، تو آدم اور حوا تو جنت میں رہ چکے ہیں، اس میں تو تعارض آتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو قصہ ہے وہ تو معارضہ سے کیا ہے؟ سالم ہے، تو لہٰذا ہماری بات مان لو کہ جنت اور جہنم پیدا کیے جا چکے۔ تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نجعلها، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ صرف آئندہ زمانے کے ساتھ، یہ تو مضارع ہے، مضارع میں تو حال اور استمرار کا بھی احتمال ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر تسلیم کر لیں کہ چلو نجعلها، یہ صرف آئندہ زمانے کے معنی میں، تو پھر فقصۃ آدم علیہ السلام تبقى، تو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ باقی ہے، سالمتاً، سلامت، عن المعارضۃ، تعارض۔ اور بعض علماء نے نجعلها کا یہ جواب دیا ہے کہ نجعلها کا معنی ہے نعطیها، کہ جو آخرت کا گھر ہے ہم اس کو عطا کریں گے۔ اب یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ ہم اس کو بنائیں گے، نجعلها، ہم اس کو عطا کریں گے، تو نجعلها کس کے معنی میں؟ عطا کرنے کے معنی میں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو جنت ہے وہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے، تو یہاں نجعلها کس کے معنی میں؟ نعطیها کے معنی میں ہے، یعنی ہم عطا کریں گے، جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وَجَعَلْتُ لَهُ یعنی أَعْطَيْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، تو دوسری جگہ بھی نجعلو عطا کے معنی میں آتا ہے، تو عطا کریں گے یا مالک بنائیں گے، ہم آخرت کا جو گھر ہے نجعلها، ہم اس کا مالک بنائیں گے یا ہم اس کو عطا کریں گے، تو بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی اس کا کیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔